السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 10واں پارہ ہے سورہ انفال۔ 9ویں پارے کے آخر سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، اور اس سورت میں ایک ضابطہ امت کو بتایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ جن کافروں کو تم نے قتل کیا ہے وہ تم نے نہیں کیا ہے، بلکہ وہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور اس بات یقین اس طرح رکھو، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، نبی جی وہ جو ہجرت کی رات میں جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، تو اور سارے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد تھے، آپ کو گھر سے نکلنا تھا، ہجرت کا حکم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی ہاتھ میں لی اور شاہت الوجوہ للحی القیوم، شاہت الوجوہ للحی القیوم پڑھ کے دم کیا اور پھینک دیا۔ اب ظاہر ہے پھینکا تو ایک طرف ہوگا، اللہ نے ہر ایک کی آنکھ میں پہنچا دیا، ہر ایک کی آنکھ میں جلن شروع ہو گئی، اور ہر ایک آنکھ دیکھنے سے قاصر رہے گی، اتنی کھجلی ہونے لگی، خارش ہونے لگی کہ ہر ایک اپنے آنکھوں کو ملنے لگا، مسلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ دروازہ کھول کے ان کے درمیان سے نکل گئے اور وہ آنکھیں ہی ملتے رہ گئے۔ تو اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ، میرے محبوب وہ جو آپ نے مٹی پھینکی تھی نا، اِذْ رَمَيْتَ جب آپ نے پھینکا تھا، وَمَا رَمَيْتَ آپ نے نہیں پھینکا تھا، اِذْ رَمَيْتَ جب آپ نے پھینکا تھا، تو پھر کس نے پھینکا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ اللہ نے پھینکا تھا۔ تو ہمارا لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے مومنین کو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ قانون ہے کہ تم جو بھی چیز کرو یہ مت سمجھو کہ تم نے کیا ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے، ہاتھ تمہارے استعمال ہو رہے لیکن کرنے والا اللہ ہے، جس کو فاعل حقیقی کہتے ہیں، کہ اصل فاعل کرنے والا حقیقتاً وہ اللہ ہے، باقی سارے یوز ہو رہے ہیں، باقی سارے کیا ہو رہے ہیں؟ یوز ہو رہے ہیں، کر اللہ رہے۔ تو پھر ایمان والوں کو کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول تمہیں بلائے جہاد کے لیے تو جواب دیا کرو، یعنی جایا کرو، انکار مت کیا کرو۔ جب تم انکار نہیں کرو گے اور اللہ اور رسول کے پکار پہ چلو گے تو پھر کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ جنگ بدر کے اندر مال غنیمت میں سے کچھ گم ہو گیا تھا، تو وہ اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہوا کہ وہ کس نے رکھ لیا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس وقت تک کسی ایک کے لیے حلال نہیں ہے، اور یہ خیانت ہے۔ آگے اللہ رب العزت اصول بتا رہے کامیابی کا، کہ تمہاری کامیابی کے 6 اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، پہلا اصول کہ
اللہ سے ڈرو. یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العزت تمہارے لیے فرقان عطا فرمائیں گے، یعنی تمہیں تمیز دیں گے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کا کی قوت عطا فرمائیں گے. اللہ تمہیں وہ سمجھ دیں گے کہ تمہیں معلوم، تو سمجھ سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرمائیں گے، یہ تو تمہیں انعام ملے گا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ کو کافر دھوکے میں ڈالے، یعنی جنگ کے لیے آئے، جنگ بھی ایک دھوکہ ہے، تو اس جنگ کے اندر کن اصولوں پر چلنا چاہیے؟ جنگ کے اصول، کامیابی کے اصول. پہلا اصول لیثبتو کا، کہ ثابت قدم رہو. کیا رہو؟ ثابت قدم رہو. لیثبتو کا او یقتلو کا او یخرجو، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو یا تو نکال، ثابت قدم کریں یا قتل کریں یا نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اللہ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے، اللہ ان کے خلاف تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العزت بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. ان مشرکین مکہ کی حماقتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی اتنے احمق لوگ ہیں. اذ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کیا دعا کر رہے کہ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. ہم پر کیا برسا؟ آسمان سے پتھر برسا، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. کافر کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو دعا تو یوں کرنا چاہیے تھا کہ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. تو الٹی دعا کر رہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا فرما. لیکن بات تو ان کی دعا کعبے کے اندر دعا مانگ رہے، لیکن ان کی یہ دعا پوری نہیں ہو رہی. ان کی یہ دعا پوری نہیں ہو رہی، تو اس سے یہ کافر یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے. اگر وہ حق پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، نہ آسمان سے پتھر برسا، نہ ہم پر کوئی عذاب آیا، اور تو اس کا مطلب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت جواب دے رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک دو باتیں ہوں گی. جب تک دو باتیں ہوں گی اس وقت تک اللہ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا. نمبر ایک وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ کی ذات گرامی موجود ہو. تو آپ کی ذات گرامی موجود ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا، اور آپ کے موجود نہ ہو تو وما کان اللہ معذبہم، کہ اللہ امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا. وہم یستغفرون، جبکہ وہ توبہ استغفار کو اپنی عادت بنا لیں گے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ کی برکت سے ساری امت محفوظ ہے اللہ کے عذاب سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب امت عمومی عذاب سے کیسے بچے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ ساری امت کو استغفار پہ لگاؤ. جب امت استغفار کرے گی تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ فرماتے کہ انہوں نے اپنے اوپر عذاب کے سارے اسباب جمع کر لیے تھے. ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، مسجد حرام سے روکتے تھے، اور اللہ کے دوستوں کو روکتے تھے. اور اللہ کے دوست متقی لوگ ہیں، یہ متقیوں کو کعبے جانے نہیں دیتے تھے.
اور دوسرا بڑا گناہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء، کہ وہ کعبے کے اندر جو ان کی نماز اور ان کی طواف تھی مکاء بالکل برہنہ ننگا، و تصدیہ اور تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا، وہ کعبے کے گرد کعبے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے سارے کپڑے اتار دیتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اس کے بعد کعبے کے گرد چکر لگانے میں تو اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے نا، تو وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں جو ہے وہ بجاتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ پھر آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ پھر فرمایا قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، للذین کفروا، کافروں سے، ان ینتہوا، کہ اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یغفر لہم ما قد سلف، تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وَإِن يَعُودُوا، اور اگر اب دوبارہ تم ایسی حرکتیں کرو گے تو یاد رکھو فقد مضت سنت الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سن لو اور سمجھ لو کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ نبی کو فرمان وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کافروں سے لڑو اے سارے مسلمانوں یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، اگر وہ رک جائے، بعد آ جائے، تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائے یعنی اپنے عہد کو توڑ دے، تو پھر کیا کرو، فَاعْلَمُوا، تو تم یہ سمجھ لو، اس بات پہ یقین رکھو کہ ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا کارساز ہے، تمہارا کام بنانے والا ہے، اور نعم المولا، کتنا اچھا دوست ہے، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اب جب جہاد ہوگا تو جہاد میں جو مال غنیمت ہاتھ لگے گا، اس کا جب تک یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے تھے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے، وہ کبھی وحی جلی ہوتی ہے، کبھی وحی خفی ہوتی ہے۔ وحی خفی نبی کے دل میں ہوتا ہے، یوں کر لو، یہ بھی وحی کا حصہ ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، اور وحی جلی الفاظ میں اس کو حکم آ جائے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتبار سے تقسیم کر دیا، تو منافقین کو بھی برا لگا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کا نبی انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور اس میں ہر ایک کا حصہ بیان فرما دیا، اور فرمایا کہ دیکھو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ جو تمہیں مال غنیمت میں سے ملے اچھی طرح سمجھ لو، تو وہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کل مال کا 5واں حصہ، 1/5 یہ تو ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ کس کا ہے؟ وَلِذِي الْقُرْبَى، اب اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ استعمال کہاں ہوگا؟ کا وَلِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں میں، یعنی سیدوں میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدوں کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، تو اب وہ غریب ہے تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مال غنیمت میں سے ان کو دیا جائے گا، کیونکہ مال غنیمت یہ پاکیزہ ترین مال ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاکیزہ ترین، ہاں۔
वल-यतामा मिस्कीनों को, वसाकिन और मिस्कीनों को, वब्न सबील और मुसाफिरों को। बाकी तो सारा समझ गए। वब्न सबील यानी मुसाफिर, एक शख्स है जिसके पीछे घर में तो बड़े पैसे हैं, मालदार है, लेकिन इस वक्त मुसाफिर है और अचानक उसको ज़रूरत पड़ गई, उसके पास है नहीं, ठीक है, और आपके पास ज़कात के अलावा नहीं है, तो आप उसको ज़कात दे दें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, वो उसको इस्तेमाल कर लें। समझ आ गई? क्योंकि इस वक्त वो ज़कात का मुस्तहिक़ बन गया। लेकिन वो शख्स अगर सैयद है तो हैं, सैयद है तो ज़कात नहीं दे सकते, सैयद तो वैसे ही निकल जाएंगे ना, सैयद को तो नहीं दे सकते। इस कंडीशन में जो आप बता रहे हैं, सैयद को माल गनीमत में से दे सकते हैं ना। सैयद हाँ, मुसाफिर की के उनको ज़कात नहीं दे सकते, उनको पाकीज़ा माल में से देना होगा, जरूरत नहीं है फिर। उनको पाकीज़ा माल में से देना होगा। इन कुंतुम आमन, इसलिए कि उनकी इज़्ज़त, उनका वक़ार, उनका स्टेटस, उनकी डिग्निटी इस बात का तकादा करती है कि गंदा माल ना दो। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाही, अगर तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओगे और जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन, जिस दिन हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क हो गया था, यानी मुराद जंग बदर है कि जंग बदर में और वह यौमल तक़ल जमआन और उसके बाद जो जंगें हुई उसमें जिस तरीक़े से तुम ईमान लाए, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इज़ अंतुम बिल उद्वति दुनिया, जब तुम एक किनारे पर थे मदीना मुनव्वरा के, वहम बिल उद्वतिल क़ुस्वा, और वो वादी के दूसरे किनारे पर थे, वर्रकबु अस्फला मिनकुम, और सवारियाँ नीचे की तरफ थी। ये असल में कुरैश का तिजारती काफ़िला शाम से बहुत सारा माल लेकर मक्का मुकर्रमा जा रहा था, और गालिब गुमान यही था कि इसको ले जाके उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी में इस्तेमाल करना है। चुनांचा मशवरा हुआ और मशवरे से ये बात तय हुई कि इस काफ़िले को रोका जाए और इसको लूटा जाए ताकि ये माल मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। तो हर ऐसी चीज़ को रुकावट कर डालना जायज़ है जिससे मुसलमानों को क्या होगा, नुकसान होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेके निकले। असल तो निकले थे इस तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए और उनसे माल लेने के लिए, लेकिन वो ये एक तरफ वादी के थे, दूसरे तरफ ये दरमियान से, यानी वो उस पहाड़ पे वो उस पहाड़ पे, दरमियान की वादी से तिजारती काफ़िला निकल गया और तेज़ रफ्तारी के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। इधर जब कुरैश ने देखा, कुरैश हज़ारों थे, उन्होंने जब देखा कि ओहो ये तो ऐसी निहत्ते आए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जिनके पैर में चप्पल भी नहीं है, तलवारें भी नहीं है पूरी, 313 में कुल 70 तलवारें और कुल 70 सवारियाँ, बाकी लोग पैदल हाथों में डंडे उठाए हुए। तो जब ये देखा तो वो नीचे उतर आया कुरैश का काफ़िला और उसने सब बंदी कर ली हमले के लिए। तो मुसलमान कभी पीठ नहीं दिखाता, मुसलमान कभी पीठ नहीं दिखाता, हमेशा सीने पर खाता है। समझ आ गई कि नहीं? मुसलमान पीठ दिखा के भागता नहीं है, सामने से खाता है, सामने से। सख्त कर्फ्यू के दिन, इंतहाई सख्त कर्फ्यू, और देखती गोली मार देने का हुक्म था कराची में। हम न्यू टाउन में पढ़ रहे थे, हमारे उस्ताद थे मौलाना मोहम्मद साहब, वो मदरसे से तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर दूर उनकी मस्जिद थी। उनका मामूल पता नहीं कितनी ज़माने से उनका मामूल ये था कि सुबह नाश्ता किया, मुंह में एक पान डाला और अपनी मस्जिद से पैदल चलते मदरसे आ गए, मदरसे आके थूकते थे। ये उनका मामूल था। तो जब ऐसी ज़बरदस्त कर्फ्यू लोगों ने मना किया, नहीं माने,
पुलिस वालों ने हाथ पर जोड़े कि बाबा जी खुदा के लिए मत निकलो। तो गुस्से में कहने लगे, मियाँ मारना है तो मार दो, मारना है तो। अच्छा, उनका गिरेबान हमेशा नीचे तक खुला रहता था। कहना गिरेबान इसीलिए तो खोला है कि तुम्हारी गोली को कपड़े की भी जहमत ना हो, मारने का हुक्म है तो मारो ना। अब वो किसी की हिम्मत ही ना हो, जाहिर है बेचारा बाबा किसको क्या नुकसान पहुंचाता है। सख्त कर्फ्यू में, मेरा तो ख्याल है कि इतना सख्त कर्फ्यू कि अगर परिंदा भी उड़े तो मार दो उसको, लेकिन उसमें वो न्याय इत्मीनान के साथ उसी अंदाज में पान खाते हुए आते थे और आके फिर मदरसे का दरवाज़ा खटखटाते थे तो चौकीदार दरवाज़ा खोलता। समझ आ गई कि नहीं। तो वहाँ जंग हुई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी और उसी दुआ में अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर तुझे मानने वाले अगर ये मारे गए तो लयुअबद अबदा, कि फिर अल्लाह कभी भी तेरी इबादत नहीं हो सकती। तो इस्तिरारी अंदाज में, इस्तिरारी कैफियत से ज़ुबान से जो निकल जाए उसमें कोई हर्ज नहीं है। फरमाया कि वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला। ये हो सकता था कि तुम उनसे मुआहदा कर लेते और ये कहते कि भाई अभी तो तुम जाओ, हम तैयारी करके आएंगे, और कोई मियाद मुकर्रर कर लेते, लेकिन अल्लाह ये चाहता था कि मुकाबला अभी हो। अल्लाह क्या चाहता था? मुकाबला अभी हो। वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, चुनांचे मुकाबला उसी वक्त हुआ और वही होता है जो अल्लाह चाहते हैं। फिर इस जंग में, इस ग़ज़वा बदर के अंदर, इज़ युरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामिका क़लीला, अल्लाह की मदद कैसे आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि युरीकहुमुल्लाहु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो जो काफिर है ना वो थोड़े से तो है। ख्वाब में क्या दिखाया गया? कि वो थोड़े से हैं। वलौ अराकहुम कसीरा, अगर हम उनको बहुत ज़्यादा दिखा देते, जितने हैं उतने ही दिखा देते, तो फिर लफशिल तुम बुज़दिल हो जाते। वला तनाज़अतुम फिल अम्र, और फिर तुम्हारे दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता, कोई कहता लड़ो, कोई कहता नहीं लड़ो, कोई कहता वापस चलो, ये हो जाता। वलाकिन अल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें बचाया। अगले आयत में बयान फरमाया वइज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी अयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फ़ी अयुनिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आँखों में दिखाया कि तुम थोड़े से हो और तुम्हारी आंखें देख रही थी कि वो थोड़े हैं। समझ आ गई? लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, ताकि अल्लाह पूरा कर ले जो अल्लाह चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थबुतू, ऐ ईमान वालो जब दुश्मन से मिलो तो साबित कदम रहो। और एक दूसरा, वज़कुरुल्लाह कसीरा, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तीसरा उसूल जंग में कामयाबी का, वातिउल्लाह व रसूलहू। इधर देखो भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। वातिउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। नंबर 4, वला तनाज़अू, आपस में झगड़ा मत करो। आपस में झगड़ा करोगे तो क्या होगा? फतफ़शलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। नंबर 5, कामयाबी का उसूल जंग में, वस्बिरू, और सब्र करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वला तकुनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, दिखावे के लिए ना करो लोगों को, यानी इखलास के साथ जो है वो जिहाद करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें कामयाब करेंगे। फिर हुआ ये कि शैतान बूढ़ा बाबा बन के आ गया, इंसानी शक्ल में शेख नजदी बनकर आ गया। किनके पास? कुरैश के पास। और कुरैश वालों को खूब ज़ोरदार तकरीरें करता कि
ان کو ختم کر دو، انہوں نے تمہارے باپ دادا کے دین کو یہ کر دیا وہ کر دیا، بہت ان کو جو ہے وہ جوش دلایا، ان کو کیا کہتے ہیں وارم اپ کیا۔ یہ شیطان تھا، کیا تھا؟ شیطان تھا، بوڑھا بابا بن کے آ گیا تھا۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور اس شیطان نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں آسمانوں سے گھوڑے پہ سوار، سب امامہ میں اور کالے امامہ میں فرشتے اتر رہے ہیں لگاتار، اور کافر کو پکڑ کے مسلمان کے حوالے کر رہے، مارو اس کو۔ مسلمان کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ دیکھ رہا کہ کافر گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے آیا اور آ کے گرا ہے، حالانکہ اس کو نظر نہیں آ رہا، وہ فرشتے نہیں گرا ہے کہ مارو اس کو۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ جب یہ صورتحال شیطان نے دیکھی تو وہ تو دم دبا کے بھاگا، وہ دم دبا کے بھاگا۔ جب وہ شیخ نجدی جب دم دبا کے بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے انہوں نے مریدین نے آواز دی، بابا جی بھاگتے کہو، ہمیں پھنسا کے خود بھاگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا فلما ترات الفئتان نکص علی عقبہ وقال انی بریء منکم۔ شیخ نجدی کہنے لگا کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی اری ما لا ترون، جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہاں سے وہ دم دبا کے بھاگا۔ پھر آگے منافقین نے جو حرکت کی تھی کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے اور آئے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا جب انہوں نے دیکھا کہ اب مال نہیں بلکہ اب تو جنگ کا مسئلہ آ گیا ہے، تو وہ بہانے کر کے نکل گئے۔ تو اللہ رب العزت ایک اصول بیان کر رہے ہیں، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمھا، کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس کو تبدیل نہیں کرتے، یعنی چھینتے نہیں ہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ نعمت والی قوم اپنی نیتوں کو بدل نہ دے۔ جب نیت بدلے گی تو اللہ کے طرف سے جو نعمت ہے وہ نعمت چھنے گی۔ چھٹا اصول وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنی طاقت کے مطابق قوت جمع کرو، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے تیار رکھو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم ان اسلحہ کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ وہ جو ہمارا ایٹمی پلانٹ ہے نا، وہاں پہ بھی یہی آیت لکھی ہے، میں نے کہا بہت اچھی آیت چوز کی ہے، عین موقع کی آیت ہے نا۔ وَيُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر آپ سے دھوکہ کریں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ أَيَّدَكَ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، اللہ وہی ہے جس نے آپ کی تائید کی اور مسلمانوں نے بھی تائید کی، اور آپ سب کے مسلمانوں کے دل آپس میں اللہ نے کیا کر دیا؟ جوڑ دیا، دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کہ آپ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، قتال کے لیے ترغیب دیجئے، اور ان کو یہ اصول بتا دیجئے کہ اصل اصول تو یہ ہے کہ تم اگر 200 ہو، مسلمانوں کی تعداد فوجیوں کی کتنی ہو؟ 200، تو یغلبوا مئتین، تو وہ 200 نہیں، وَإِن یکن منکم 20، اگر تم میں ہو 20، تم میں ہو کتنے؟ اگر تم مسلمان 20 سپاہی ہو، 20 فوجی ہو صبر کرنے والے، تو اللہ کہہ رہے کہ یغلبوا مئتین، 200 کافروں پر غالب آؤ گے۔ وَإِن یکن منکم مئۃ، اور اگر تم 100 ہوگے تو یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو 1000 کافروں پر غالب آؤ گے۔ تو یہاں حکم ہے کہ اگر تم 20 ہو اور تمہارے مقابلے میں 200 ہے تو پیٹھ دکھانا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے اب آسانی کر دی، نرمی کر دی،
اور اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کمزور لوگ بھی ہیں، تو لہذا اب اللہ کا حکم اور ضابطہ یہ ہے کہ میۃ صابرۃ یغلب میتین، کہ اگر تم 100 ہو اور تمہارا دشمن 200 ہو تو تمہیں پیٹھ دکھانے کی اجازت نہیں ہے، مرو یا مارو، مارو یا مرو۔ اور اگر 1000 ہو تو 2000 سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، ایمان والے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا ہمیشہ 3 طبقہ رہا ہے۔ کتنے طبقے رہے؟ بولو۔ نمبر 1 ہجرت کرنے والے جو اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے دین کے لیے نکلیں گے۔ نمبر 2 وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنا مال لے کر جہاد کریں گے۔ اور تیسرا طبقہ ہوگا والذین آووا ونصروا، کہ وہ لوگ جو ان کو ٹھکانہ دیں گے اور ان کی مدد کریں گے، جن کو انصار مہاجر اور انصار کہتے ہیں۔ تو یہ ہجرت کرنا یہ معیار تھا ایمان کے سچ ظاہر کرنے کا، سمجھ آگئی؟ یہ آئیڈینٹیٹی تھی کہ اگر ہجرت نہیں تو ایمان ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، ٹھیک ہے، جب تک ہجرت نہ کرے تمہاری کوئی تم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آگے سورہ برات ہے، جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے اندر جب سب کو جانے کا حکم تھا تو 3 مخلص صحابہ جانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس تیز ترین جو ہے وہ سواری ہے، تو کوئی بات نہیں، مسلمان صبح نکل لیں، ہم کل نکلیں گے، ان کو پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، تیز رفتاری ہے۔ پھر کل ہو گئی تو چلو فلاں کام کر لیں پھر نکلیں گے، تو اب وہ کل شام میں صبح ایسے ٹلتا رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا، جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، وہ پھر خندق کے پار نہیں جا سکتا، لیکن گھوڑا دوڑتا ہوا آئے اور جمپ کر جائے تو خندق جتنا بڑا ہو وہ کراس کر دے گا، یہ گھوڑے کی خاصیت ہے۔ تو اس لیے جب دین پر عمل کا ٹائم ہو تو فوراً جمپ لگانا چاہیے، انتظار نہیں کہ کل کریں گے۔ شیطان ٹلواتا ہے تو یہ ٹالتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کے آنے کا دن آ گیا، اور جب یہ مسلمانوں کے پاس جا کر، بہرحال وہ واقعہ 11ویں پارے میں آ رہا، وہاں تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں یہ بیان فرما رہے، سب سے پہلے خلاصتاً یہ سمجھ لیجئے کہ جو مشرکین عرب تھے ان کی 3 قسمیں تھیں۔ کتنی قسمیں؟ پہلی قسم وہ مشرکین جن سے مسلمانوں کا کوئی حساب کتاب، کوئی صلح، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم کے وہ مشرکین جن سے صلح ہو گئی تھی ایک خاص مدت تک کے لیے، سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی 6 مہینے تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، سمجھ آ رہی ہے، 1 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ تیسری قسم کہ وہ مشرکین جن سے معاہدہ تھا لیکن انہوں نے اپنے معاہدے کو خود توڑ دیا، تو اب ان تینوں کا الگ الگ حکم۔ پہلا وہ مشرکین جو جن سے کوئی کسی قسم کا معاہدہ نہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ فصیح، پہلے تو برات کا اظہار کہ اللہ رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، فصیح، اور ان کو حکم دے دیجئے کہ عرب میں حرمین میں 4 مہینے تم رہ سکتے ہو، 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے کہ 4 مہینے کے اندر یہاں سے
یا تو ایمان لے آؤ یا نکل جاؤ ورنہ ہم قتل کر دیں گے۔ اور وہ اذان من اللہ و رسول ہی الناس، دوسرے قسم کے وہ جن سے معاہدہ تھا، تو اللہ نے حج اکبر کے دن کہا ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ، کہ اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اب مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر توبہ کرتے ہو تو بہتر، اگر توبہ نہیں کرتے تو میدان میں آ جاؤ، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں جی، پھر فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکین جس سے تمہارا وعدہ ہے، معاہدہ ہے، لیکن اور انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا نہیں، تو تم کیا کرو؟ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، اپنے وعدے کو توڑا نہیں تو پھر تم بھی ان کے وعدے تک پابندی کرو، لیکن معاہدہ اگین ڈونٹ ڈو اٹ، ٹھیک ہے؟ معاہدہ کی مدت آگے نہیں بڑھاؤ، بس مدت ختم ہو جائے اس کے بعد دے دبدب۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والا مہینہ گزر جائے، چونکہ حج کے موقع پہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اور حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اظہار فرما رہے تھے، تو فرمایا کہ جب یہ حرمت والا مہینہ گزر جائے اور پھر بھی یہ بات نہ آئے تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ جہاں پکڑو ان مشرکین کو قتل کر دو جب تک کہ یہ ایمان نہ لے آئیں۔ آگے مشرک یہ بتایا وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ صرف مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور یہ ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو تعمیر کرنا ایسا سمجھ لیے کہ جیسے اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ سارے نیک اعمال کرتے رہو، اگر ایمان نہیں تو پھر تمہارے کوئی نیک عمل قبول نہیں۔ جیسے عام طور پہ کل میرے بچے نے بھی سوال کیا کہ وہ کافر لوگ جو دے آر ڈوئنگ ویری ویری گڈ ڈیٹ اور یہ اور وہ، کہ وہ تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور سوشلائز کام کرتے ہیں اور بڑی چیزیں بتائیں کہ یہ کام کرتے ہیں، اب اتنے سارے گڈ ڈیٹ کرنے والا جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ سوال ویلڈ ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا اگر ساری ایبلٹی موجود ہو کسی کے پاس لیکن کینیڈا اس کے پاسپورٹ پہ کینیڈا کا ویزا نہ لگا ہو، کینیڈا آ سکتا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ تو بہت پڑھا لکھا ہے اور سائنسدان ہے اور میتھمیٹیشین ہے، تو اس کو تو آ جانا چاہیے، وہ جب چاہے آ جائے۔ کہنے لگا نہیں، وہ تو جب تک ویزا نہیں ہوگا پاسپورٹ میں وہ نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا بیٹا جنت کے لیے ویزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک اس کی زندگی کے پاسپورٹ پر یہ جنت کا ویزا نہیں لگا ہوگا وہ جنت میں انٹری اس کی نہیں ہوگی، چاہے وہ ساری گڈ ڈیڈز کرتا رہے۔ اس کے بعد لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، غزوہ حنین کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پہلے بھی بہت ساری جنگوں میں، یعنی ساری جنگوں میں تمہاری مدد کی ہے اور حنین میں بھی تمہاری مدد کی، جب کہ تمہیں کثرت پر تعجب ہونے لگا تھا۔ حنین جب غزوہ حنین ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ کافر تیاری کر کے آ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 مسلمانوں کو لے کر نکلے، تو وہاں پہنچ گئے میدان میں، اور جب اتنے بڑے لشکر کو ان کافروں نے دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور بغیر لڑے حنین فتح ہو گیا۔ تو اس وقت بعض مسلمانوں کے دل میں آیا تھا کہ ہم 313 ہوتے تو ہم جیتتے تھے، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ تو ابتدا میں پھر ان کے اوپر تیر اندازوں نے، کافروں کے تیر اندازوں نے زبردست تیر اندازی کی جس سے ان کے پیر اکھڑ گئے اور یہ بھاگنے لگے۔
سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ جو آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ پھر وہاں جو ہے وہ آواز دی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، سارے صحابہ پھر واپس پلٹے، یکجا ہوئے، اپنی اس چیز سے کثرت کے خیال سے توبہ کی اور پھر جو ہے وہ جم کے لڑے، چند منٹوں میں جو ہے وہ فتح ہو گئی۔ ثم انزل سکینتہ، اس کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد یہود اور نصارہ کے غلط بات کو بیان کیا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا ذالک قولہم بافواہہم، یہ سب ان کے منہ کی بکواسیات ہیں، یہ سب ان کی منہ کی کیا ہے؟ بکواسیات ہیں، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں، مہینے بتائیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سال کے اندر 12 ہی مہینے ہیں، اس وقت سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے۔ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، ایمان والو تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین سے تم چپک جاتے ہو، اللہ کے راستے میں نکلو، اور یاد رکھو کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں جو ہے وہ دنیا سے تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور تمہارے جگہ پر دوسری قوم کو ہم لے آئیں گے جو دین کا کام کرے گی۔ آگے اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہیں کی تو میرے نبی کی مدد میں خود کر چکا ہوں۔ کب؟ جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تھا اور غار میں وہ دوسرے تھے، اور اس وقت نبی نے کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے لیے نص قطعی ہے، لہذا جو صحابی صدیق کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد صدقات اور زکوٰۃ کے مستحقین کو بیان فرمایا، 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ فقراء اور مسکین، فقراء اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک لقمہ بھی نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا کچھ موجود ہو۔ والعاملین علیہ، اور جو اس کے لیے یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیے گئے، ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور دل کو نرم کرنے کے لیے، یعنی کافر جو مسلمان ہو گیا اس کو دیا جائے گا تاکہ اس کا دل جم جائے ایمان پر، لیکن اب یہ نہیں ہے، یہ حصہ ساقط ہو گیا ہے۔ کوئی غلام ہو، غلام کی آزادی کے لیے، اور کسی کے اوپر کسی قسم کا تاوان آ گیا ہو تو تاوان ادا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، اور اسی طریقے سے مسافروں کے لیے۔ پھر آگے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ منافق ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ برائی کا حکم کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے منافقین سے تو وعدہ کیا جہنم کا، اور مومنین سے وعدہ کیا اللہ نے جنت کا۔ اس کے بعد اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی جی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، واغلظ علیہم، اور ان پر غصے کا اظہار کیجئے۔ ان پر کیا کیجئے؟ جیسے کراٹے والے جو ہے وہ حرکتیں کم کرتے ہیں اور آوازیں زیادہ نکالتے ہیں، اصل میں they are showing their anger، کہ وہ دوسرے پر اپنا غصہ دکھانے کے لیے وہ عجیب عجیب جو ہے بہنگم آوازیں نکالتے ہیں۔ یہ بھی کراٹے کا ایک حصہ ہے بہرحال۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو ان کے بیٹے کے فرمائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان منافقین پر نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں فلن یغفر اللہ لہم، پھر بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ رسول کے نافرمان ہیں۔ اور پھر آگے حکم دے دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ منافقین میں سے کوئی مر جائے تو پھر آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کی قبر پر دعا بھی نہ مانگیں۔ یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اسی بیان پر آگے تھوڑا سا بیان ہے جس پر یہ سپارہ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔